اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد وممات ممات محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے حسینی طرز زندگی اور مہدوی معاشرہ کے حوالے سے، اور پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ کیوں ہم امام کی معرفت حاصل کریں، کیوں تمام اعضائے فیملی، تمام جو فیملی ممبرز ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ ایک نقطہ جو ہم نے عرض کیا تھا کہ دو اساس ہیں، سب سے پہلے کہ امام کی معرفت، اور اس کے بعد اس معرفت کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنا۔ تو یہ دو اساسی رکن ہم نے شروع کیے تھے، اور اسی تسلسل کے ساتھ اس کی جو پہلا زینہ تھا کہ کیوں امام کی معرفت ضروری ہے، اس کے عنوان سے ہم نے بات شروع کی تھی اور آگے بڑھائی تھی کہ امام کی معرفت اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ہدف خلقت کو پہچان سکیں کہ خداوند متعال نے ہمیں کیوں خلق کیا ہے، کس مقصد کے خاطر خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیوں امام زمانہ کی معرفت، کیوں وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، اور کیوں ہم امام کی معرفت حاصل کریں۔ آج جو دوسرا نقطہ ہے، دوسرا اساس ہے، دوسرا زینہ ہے اس بحث کا، اس گفتگو کا، وہ یہ کہ امام کی معرفت اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ توحید کی اساس ہے۔ توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتی امام کے بغیر، توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتی امام کی معرفت کے بغیر۔ توحید کی جو اساس، توحید کا جو رکن ہے، وہ امام زمانہ کی معرفت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال نے جو رشتہ ولایت، چونکہ امام ولی ہے، اور خداوند متعال نے جو قرآن کے اندر رشتہ متعارف کروایا ہے اپنے آپ کو لے کر، رسول کو لے کر، اور اس شخص کو لے کر کہ جو صاحب امر ہے، وہ رشتہ ولایت ہے، وہ رشتہ امامت ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک تمہارا خدا ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، اور ایک وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یعنی خداوند متعال بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، اور علی بھی ولی ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک حدیث بھی ہے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی علی، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یعنی امام زمانہ کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا، وہ رشتہ ولایت کا ہے، وہ رشتہ امامت کا ہے، وہ رشتہ خلافت کا ہے، کیونکہ علی امام بھی ہیں، علی ولی بھی ہیں، اور علی خلیفہ بھی ہیں۔ اسی طریقے سے امام زمانہ امام بھی ہیں، امام زمانہ ولی خدا بھی ہیں، اور امام زمانہ خلیفہ خدا بھی ہیں۔ بس اساس ہے توحید کی ولایت کی معرفت، اساس ہے توحید کی امامت کی معرفت، اساس ہے توحید کی خلافت کی معرفت۔ اور اگر اس ولایت، امامت اور خلافت، ولی، امام اور خلیفہ کے بغیر انسان خدا کو مانے تو وہ توحید ناقص ہے، وہ خدا کے اوپر اعتقاد ناقص ہے۔ بس خدا کے اوپر اعتقاد رکھنے کے لیے ہمیں امام زمانہ کی معرفت ضروری ہے۔ کیوں امام زمانہ کی معرفت ضروری ہے؟ اس لیے کہ خدا کے اوپر اعتقاد، خدا کی عبودیت کرنے کے لیے، صراط مستقیم کو پہچاننے کے لیے، صراط الہی کو پہچاننے کے لیے، صراط مستقیم کے اوپر چلنے کے لیے، خدا کی درست طریقے سے عبودیت کرنے کے لیے، درست طریقے سے اس اعتقاد کو اپنے قلب میں، اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے جس ہستی کی ضرورت ہے، وہ امام وقت ہے۔ امام وقت ہوگا، امام وقت کی معرفت ہوگی، تب ہی ہم خدا کے عبد بن سکتے ہیں۔ امام وقت کی معرفت ہوگی، تب ہی
ہم صراط مستقیم کے اوپر چل سکتے ہیں۔ امام وقت کی معرفت ہوگی تب ہی ہم صراط مستقیم کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ خدایا ہمیں سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما۔ وہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اب یہاں پہ رک ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے چلوں۔ ایک دفعہ یہ کہ ہم خدا کسی کو نعمتیں دیتا ہے جب وہ مانگتا ہے، لیکن ایک دفعہ یہ کہ خدا سے نعمتیں مانگی نہیں جاتی ہیں، خدا خود ان کے اوپر نعمت نازل کرتا ہے۔ بس صراط مستقیم کی معرفت، صراط مستقیم کے اوپر چلنے کے لیے ہمیں ان ہستیوں کی ضرورت ہے کہ جو انعام والی ہیں، ہمیں ان ہستیوں کی ضرورت ہے کہ جن کے اوپر خدا نے اپنا انعام نازل کیا، ہمیں ان ہستیوں کی ضرورت ہے کہ جن کے اوپر خداوند متعال نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، کہ جو سبب نزول نعمات الہی ہیں۔ بس امام زمانہ ان میں سے ایک ہیں کہ ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں، معرفت حاصل کر کے اپنی زندگی کو خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاریں، اپنی زندگی کو طریقے سے ڈالیں، اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ خدا بھی راضی ہو، ہمارے وقت کا امام بھی راضی ہو۔